قتل بسبب. کہتا ہے whoever without any intention, whoever without any intention cause death of or cause harm to any person. ٹھیک ہے, cause death of یا cause harm to any person does any unlawful act which become a cause of death of another person is said to commit قتل بسبب. یہاں پہ اس کی انٹینشن نہیں ہے ڈیتھ کاز کرنے کی, وہ کوئی نہ ہی اس کی کاز ہارم کرنے کی ہے, نہ ہی اس نے کوئی ڈیتھ کاز کرنی ہے, نہ ہی اس نے کوئی ہرٹ کاز کرنا ہے, ہارم کاز کرنا ہے, کوئی ان لافل ایکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, میوٹ ہی ہے. آگے کہتا ہے ان لافل ایکٹ, ان لافل ایکٹ کرتا ہے وہ کائنڈلی جن کی مائک آن ہے وہ کائنڈلی مائک آف کر دیں. آگے جی آپ کا کوئی ان لافل ایکٹ کرتا ہے, ان لافل ایکٹ کرتا ہے جس سے کسی کی ڈیتھ کاز ہو سکتی ہے, ہو جاتی ہے, تو وہ اس نے کیا قتل بسبب کیا. کوئی پرسن جس کی انٹینشن نہیں ہوتی ڈیتھ کاز کرنے کی, کسی کی انٹینشن نہیں ہوتی ہے ہرٹ کاز کرنے کی, اور وہ کوئی ڈیتھ یا وہ کسی کوئی ان لافل ایکٹ کرتا ہے جس سے کسی کی ڈیتھ کاز ہو جاتی ہے, جس سے کسی کی ڈیتھ کاز ہو جاتی ہے, تو اس کو کہتے ہیں قتل بسبب, قتل بسبب. اور اس کی سزا ہے آپ کی صرف دیت. ٹھیک ہے, اس کی سزا ہے صرف دیت. یہاں پہ السٹریشن وہی بتائی گئی. اس کی میں آپ کو بہترین اور پریکٹیکل اگزامپل دیتا ہوں. میرا کیس چل رہا ہے 322 کا. ٹھیک ہے, 322 کا کیس چلا ہے. اس میں اوفینس کیا ہے جی, میں نے ایک مکان دیا تھا, مطلب کرایہ پہ مکان دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, کرایہ پہ مکان دیا ہوا تھا, تو کرایہ کے مکان پہ وہ میرے جو ٹیننٹ تھے وہ ہیلو رہ رہے تھے. جی میڈم, ہیلو, آواز آ رہی ہے میڈم آپ کو؟ جی سر آ رہی. سر وہ میں نے نا پوچھنا تھا, میری ایک دوست ہے وہ پوچھ رہی کیسے کنیکٹ کروں میں آپ کے ساتھ. میں کر رہی ہوں آگے سے پروگریس آ جاتی ہے. لنک آپ شیئر کر دیں, جو آپ کو لنک آیا نا گروپ میں وہی ان کو شیئر کر دیں. تو خود ہی ہو جائے گی کال ایکٹیو؟ ہاں کچھ خود ہو جائے گی. ٹھیک ہے, چلے ٹھیک یا میں آپ کو ٹھیک ہے. وہ کچھ بھیجتا ہوں, وہ آپ ساتھ ان کو وہ یہ چیزیں بھی شیئر کر دیں, میٹنگ آئی ڈی شیئر کر دیں ان کو. ٹھیک ہے, وہ والی پرانے والی تو میں نے میٹنگ آئی ڈی شیئر کی تھی نا اس کو. بس ٹھیک ہے, پھر ہو جائے گی. لنک شیئر کر دیں ان کو. ٹھیک ہے, میں بھی کر ٹھیک دوں. ہو, ٹھیک ہو گیا. چلیں جی آگے. کہتا ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ پریکٹیکل ایگزامپل میرا کیس چل رہا ہے 322 کا. اس میں کیا تھا کہ میں مالک ہوں, میں نے اپنا مکان دیا کرائے پہ. کس کو؟ میں نے اپنا مکان دیا کرائے پہ, اور وہ مکان کی ساتھ والوں کا مطلب دیوار گرتی ہے میرے مکان کی, اور ساتھ والے گھر والے مکان کی دیوار گرتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے اس کی مطلب جو میرے مکان پہ میرے ٹیننٹ تھے سوئے ہوئے تھے رات کو, ان میں سے 3 پرسنز کی ڈیتھ کاز ہو جاتی ہے. تو انہوں نے مجھ پہ ایف آئی آر کروا دی ہے 322 کی, 322 کی ایف آئی آر کروا دی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کیا ہے, وہ بھی قتل بسبب میں. ہم نے کوئی کمپرومائز کیا, 3-4 بندوں کو ہم نے پے کر دیا, لیکن کورٹ کہتی ہے کہ جی سب کو پے کریں آپ. کیا جی, سب کو پے کریں. یہ بھی ایک آپ کا قتل بسبب میں آ جاتا ہے. کیا کہ آپ کا مطلب وہاں پہ یا اس بندے جس نے مکان کرائے پہ دیا ہوا تھا اس کی انٹینشن نہیں ہے ڈیتھ کاز کرنے کی, لیکن اگلے پرسن کی ڈیتھ کاز ہو جاتی ہے, تو یہ قتل بسبب میں آتا ہے. ٹھیک ہے, قتل بسبب 322 ہے. 322 میں اس کو صرف دیت پے کرنی اس میں ہوتی ہے. ان لافل ایکٹ کیا تھا جو آپ نے سوال کر دیا؟ ان لافل ایکٹ کی یہ نیچے اگزامپل دی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے نا گڑھا کھود دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک پبلک وے پہ آپ گڑھا کھود دیتے ہیں, اور راستے سے گزرنے والے بندے کو پتہ نہیں چلتا کہ گڑھا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر وہ بندہ یہاں پہ آپ کی انٹینشن نہیں ہے کسی کو ڈیتھ کاز کرنے کی, لیکن اس گڑھے میں کوئی گر کے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو یہ بھی آپ کا قتل بسبب ہوگا. کہتا ہے unlawfully dig a pit in the thoroughfare but without intention to سر cause death. جی میڈم.
سر سوری ڈسٹرب کیا آپ کو. انلافل ایکٹ ہونا ضروری ہے؟ کوئی لافل ایکٹ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے قتل بسبب ہو جائے؟ لافل ایکٹ تو آپ اپنی زمین پہ تو گڑھا کھود سکتے ہیں. لافل ایکٹ ہے تو آپ اپنی جیسے سر زمین پہ گڑھا سر کھود سکتے ہیں. جیسے ٹھیک ہے. ایک عرض ہے نا سر آپ کہ ہم گھر کے سامنے لافلی ایک چھوٹا سا جی کریں بات کریں. گھر کے سامنے ایک چھوٹا سا مطلب سر وہ جو بریکر لگا دیتے ہیں اگر بنا دیتے ہیں اور اس سے اگر کسی کے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کو مطلب بائک پہ اور اس کا سر ٹوٹ جائے کچھ بھی اس طرح اور اس کا مطلب مرڈر ہو جائے تو پھر یہ قتل عمد میں نہیں آئے گا سر؟ بے سبب میں سوری. نہیں دیکھیں یہ نا تو وہ ایک لافل ہے نا سر, یہ تو میں کر سکتا ہاں کر سکتا ہے. تو وہ کوئی قتل بے سبب میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, قتل بے سبب میں ہوں. نہیں آئے گا. ٹھیک لیکن ہے, سر وہ اس کے جو اس کی موت کا سبب تو بننا ہے پھر بھی. بن رہا ہے. لیکن آپ کے یہاں پہ دیکھیں نا کہ آپ کی اپنی زمین ہے, اپنی زمین پہ آپ گڑھا کھود دیں, اپنے مقصد کے لیے کوئی گڑھا کھود دیں. ٹھیک ہے, لافلی آپ اپنی زمین کو کیسے مرضی استعمال کریں. اب وہاں سے کوئی گزرتا ہوا بندہ گزرے, اس کی جان چلی جائے, تو آپ وہ آپ کی زمین ہے, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے اپنی زمین پہ جو ہے وہ کوئی اینٹیں آ کے رکھ دی ہیں, رات کو کوئی بندہ گزرتا ہے اور اسی اینٹوں میں اس کا لگ کے اس کی ڈیتھ کا جو دیتے تو آپ کو قتل بے سبب نہیں بنے گا آپ کا, کیونکہ وہ آپ کا لافل ایکٹ ہے, آپ نے اپنی زمین پہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ان لافل ایکٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ان لافل ایکٹ تھینک یو. ہوگا تو پھر ہی ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کے بیل ایکٹ کی ایک ایک ورڈ کی قیمت ہے, ایک ایک ورڈ کی قیمت ہے. لیجسلیچر جو لا بناتے ہیں وہ ایک لیجسلیچر نہیں, ایک پوری کمیٹی بنتی ہے, ان کی کنسلٹیشن ہوتی ہے. کنسلٹیشن کے ساتھ وہ ایک ایک ورڈ جو ہے وہ پٹ کرتے ہیں کہ جی ہم نے یہ ایڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا. سر میں نے پوچھا سر آپ نے سر جو ابھی مقدمہ سنایا اپنا سر, اس میں سر آپ کا انلافل ایکٹ کیا تھا دیوار بنانے میں؟ دیوار نہیں, ہمارا وہ گھر بسیدہ تھا. ٹھیک ہے, گھر پرانا تھا, انہوں نے کہا جی گھر کافی بسیدہ تھا, تو انہوں نے ہمیں مکان کرایہ پہ دیا ہے, تو گھر کی چھت گر گئی ہے. ٹھیک ہے, گھر کی دیوار گری ہے اور ڈیتھ کاز ہو گئی ہے, تو یہ ہم پہ انہوں نے ایف آئی آر لگوا دی ہے. ٹھیک ہے, سر آپ نے سر خود ہی دیا اپنا گھر, انہوں نے دیکھ کے لیا تھا اس کے دیکھ لیے کے. سر ریپیئرمنٹ ہاں جی, سر مالک کے ذمہ خاص تو نہیں ہوتی یا ہوتی ہے سر؟ ریپیئرمنٹ اگر ہم ٹیننسی ایکٹ دیکھیں تو اگر کنڈیشنز ہے, وہ مطلب کنڈیشنز بھی نہیں, وہ بتاتا ہے کہ وہ اس کو رہنے کے قابل دے گا کہ بندہ وہاں پہ ایزیلی رہ سکے. ٹھیک ہے, رہنے کی پوزیشن میں دے گا, اور ویئر اینڈ ٹیئر ٹھیک ہے جو ہوگی وہ بھی مالک کرتا ہے. سر ٹیننسی وہ ایکٹ کرتا کا ہے لیکن سیکشن جو سر اب بات سیکشن سر 12 ساری ہے ہے ٹیننسی ایکٹ کا, وہ یہی کہتا ہے مطلب ڈیوٹیز آف لینڈ لارڈ. سر وہ ٹیننٹ سر وہ ریکوائرڈ کرے گا تو سر بندہ وہ کرتا ہے نا چیزیں, ایسے ویسے تو فرض نہیں ہے ویسے بھی ڈیوٹی فرض سر, ہے, سر وہ ویسے ریکوائرڈ کرے گا تو نا. نہیں, ویسے بھی فرض ہے. ریکوائر نہ بھی کرے تو ٹیننٹ باؤنڈ ہے کہ اس کو ایسی سچویشن میں دے کہ وہ گھر ہے وہ رہنے کے قابل ہو. جی ٹھیک ہے, ہاں سر, میں آپ کا نیٹ ورک نہیں صحیح سر, آپ کی آواز نہیں صحیح آ بہت رہی. ساری چلیں جی آگے جی, آپ کا ویلیو آف دیت. ویلیو کہتے ہیں کوڈ شیل سبجیکٹ ٹو انجنکشن آف رہنے کے اسلام. قابل ہو. جی عدیل سر آپ کی آواز نہیں صحیح آ رہی, آپ اپنا انٹرنیٹ سیٹ رکھوائیں, پیکج ہیوی لگوائیں. آگے کہتا ہے جی کوڈ شیل سبجیکٹ ٹو انجنکشن آف اسلام لے ڈاؤن ان ہولی قرآن اینڈ سنہ اینڈ کیپنگ ان دی ویو فنانشیل پوزیشن آف کنوکٹ. کیا جی, فنانشیل پوزیشن آف کنوکٹ اینڈ ہیئرز آف وکٹم and heirs of victim fix the value of death which shall not less than value of 30,630 gram silver. مطلب 30,630 گرام سلور سے کم نہیں ہوگی. یہاں پہ وہ بتا رہے کہ کوڈ جو ہے انجنکشن آف اسلام کے اکارڈنگ فنانشل پوزیشن دیکھے گی کس کی, ہیئرز کی, ورثان کی, اور آگے وکٹم کی, اور وکٹم کے ورثان کی, اور مطلب فنانشل پوزیشن آف کنوکٹ مطلب جو ملزم ہے
ملزم ہے اس کی پوزیشن دیکھیے گی فائنینشیل پوزیشن, اور اس کی وکٹم کی مطلب وکٹم کے وہ سان کی بھی پوزیشن دے کے ڈیتھ جو ہے ڈٹرمائن کرے گی, ویلیو آف ڈیتھ. اور وہ کہتا ہے کہ وہ دیت کی اماؤنٹ مطلب جو 630 گرام سلور سے کم نہیں ہوگی, 630 گرام سلور سے کم نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو وہ اچھا, تو عدیل احمد آپ سے کوشچن ہے کہ کوٹ جو ہے وہ کیا 630 گرام کی مطلب دیت کی ویلیو جو اس وقت بنتی ہے وہ 27,77,353 اس وقت جو چل رہی ہے 2021-22 کے لیے 27,77,353. ٹھیک ہے. تو دین احمد کوٹ ان کو 50 لاکھ دیت کا آرڈر کر سکتی ہے کنوکٹ کو؟ سر کر سکتی ہے کہ اگر سر وہ بہت امیر بندہ ہے سر وہ دے سکتا ہے, اور اگلا بندے کی سر جس کو مارا اس کی سر ویلیو دیکھیں گے, ویلیو پوزیشن جو دیکھیں گے جی ویری گڈ, کنڈیشن سرکمسٹانسز کے حساب سے. بالکل بالکل بہت اچھا آپ نے آنسر دیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ کم از کم جو ہے وہ 30,630 ہوگی, کم از کم 30,630 ہوگی, اور میکسیمم جو ہے 9 ملی میٹر. لیکن کوڈ فائنینشیل پوزیشن دیکھے گی کس کی, کنوکٹ کی, اور ہیئرز آف وکٹم کی. ہیئرز آف وکٹم کی کوڈ نہیں دیکھتی, لیکن کنوکٹ کی فائنینشیل پوزیشن کوڈ لازمی دیکھتی ہے اور اس کو وہ آرڈر کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے جی آپ کا سر اس بارے میں ایک سوال یہ پوچھنا سر, ایک بندہ سر اب دے ہی نہیں سکتا سر, اس کی اتنی ویلیو ہی نہیں ہے, 27 لاکھ والی ویلیو نہیں ہے کہ سر اس کی ٹوٹل کل جائیداد سے 5 لاکھ روپے ہو, سر اس کو وہ 27 لاکھ سر کیسے دے گا, یا سر اس کی سزا میں کر جہاں سکے گا؟ مرضی ہوگا 27 لاکھ سے کم جان لے سکتا ہے, 27 لاکھ پہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. 27 لاکھ سے کم کسی بھی صورت میں نہیں ہوگی, کسی بھی صورت میں 27 لاکھ سے کم نہیں ہوگی. جو مرضی ہو, آپس میں کمپرومائز ہو جائے تب تو ہو سکتی ہے نا سر. ہاں میڈم کمپرومائز نہیں, 309 کے تحت وہ اگلے ویو کر دیں. ٹھیک ہے, مطلب آدھا یا ویو کر ہاں ویو کر دیں, یا بات آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ آپ کا 310 میں بھی اگر کمپاؤنڈ کرتے ہیں تو کمپاؤنڈ میں بدلے صلح جو ہے وہ جو ہے اگر وہ مائنر ہے آپ کا جو ورسان وغیرہ مائنر یا انسین ہے, یا جہاں پہ گورنمنٹ ہے ولی, تو وہاں پہ دیت سے کم نہیں ہوگا. باقی کمپاؤنڈ میں بھی آپ اس کو کم کر سکتے ہیں, مطلب بدلے صلح 10 لاکھ لے لیں, 5 لاکھ لے سکتے ہیں. لیکن اگر مائنر ہے تو دیت سے کم نہیں ہوگا. تو سر یہ تو ہم نے پڑھا کہ ان ڈیفالٹ آف پیمنٹ تو وہ سمپل امپریزنمنٹ اس کو ملے گی نہیں پھر دیت میں تو میڈم اس کو اس کی پراپرٹی سے لی جائے گی دیت نہیں کی. سر, اگر وہ جیسے دیس بھائی کہہ رہے ہیں نا پراپرٹی نہیں ہے وہ 5 لاکھ کی ہو اتنی تو وہ پے کر دے گا, تو باقی وہ امپریزنمنٹ نہیں ہوگی اس کو. امپریزنمنٹ بھی دیکھیں نا کہ امپریزنمنٹ کے بعد بھی اگر اس کی ڈیتھ کاز ہو جاتی ہے تو اس کی وہ پراپرٹی جو بھی ہوگی اس کو دیت کی امپریزنمنٹ نہیں ہوگی, فائن کی امپریزنمنٹ ہے, دیت کی امپریزنمنٹ نہیں ہوگی. وہ دیت اس کو پے کرنی ہوگی, اگر نہیں پے کرتا تو پھر وہ اس کا کوئی سورس نہیں ہے, تو آگے وہ کورٹ ان کو ڈیفالٹر کر دے گی. ٹھیک ہے. ڈیفالٹر وغیرہ جو ہے ان کو کوئی گورنمنٹ جاب وغیرہ نہیں ملتی, گورنمنٹ کا لون وغیرہ بھی نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہو گیا. آگے 2 میں بتایا گیا کہ فار دی پرپز آف دس ایکٹ this section government shall by notification official gazette declare the value of silver first day of July and such date as it's been deemed fit and which shall be value during the financial year. کہ مطلب وہی جو آج کل 27 لاکھ مائک جن کے آن ہے وہ کائنڈلی مائک آف کر دیں. چلیں جی آگے جی آپ کا 2 میں سمپلی بتایا گیا کہ گورنمنٹ جو ہے 1 جولائی کو بتا دے گی کہ سلور جو ہے 30,630 گرام سلور کی ویلیو کتنی ہوتی ہے. جیسے اس وقت چل رہی ہے 27,77,353. آگے جی آپ کا کتنی چل رہی ہے 27,73,000 27,70,000 2,777,353 27,70,353.
آگے جی آپ کا کہتا ہے 328. سر ایک منٹ سر، اسی کے ساتھ آپ 331 کو دیکھیں نا، پیمنٹ آف دیت، جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ وہ امپریزنمنٹ ہوگی، تو سر اس 331 میں انہوں نے بتایا کہ ویئر آ کنوکٹ فیلز ٹو پے دیت اور اینی پارٹ دیئر آف ود ان دا پیریڈ آف اسپیسیفائڈ ان سیکشن subsection 1, the convict may be kept in jail and dealt with in the same manner as if sentenced to simple imprisonment until the diyat is paid full or may be released on bail if he furnished. سر وہی بات ہوگی نا، دیت کی امپریزنمنٹ کیوں نہیں ہوگی؟ دیت پے کرنی ہی پڑے گی ہر حال میں، اگر نہیں کرتا تو پھر امپریزنمنٹ تو ہوگی اس کو. ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہی ہیں آپ. آگے وہ کنوکٹ اگر وہ مر جاتا ہے تو وہ اس کی اسٹیٹ سے لی جائے گی، 31(3) میں ہے، مر جاتا ہے تو اس کی اسٹیٹ سے ریکور کیا جائے گا، ایف اینی اگر کوئی اس کی اسٹیٹ وغیرہ ہے تو. ٹھیک ہو گیا میڈم، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. آگے ہے جی آپ کا 324. 324 کہتا ہے کہ اٹیمپٹ ٹو قتل عامد. اٹیمپٹ ٹو قتل عامد کہتا ہے ہو ایور ڈز اینی ایکٹ. سر ایک کوشچن پوچھنا تھا. جی میڈم. سر ابھی میم میمونہ نے جو بات بتائی ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم دیت کی مالیت پا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو قتل بالسبب کے تحت، ٹھیک ہے، اور اس کے اکارڈنگ اس کی پنشمنٹ بھی بتا رہے ہیں اور اس کی مالیت بتا رہے ہیں. جبکہ جو 330 ہے اس میں دیت کا صرف لکھا ہوا ہے، یعنی ڈسپرسمنٹ آف دیت، ٹھیک ہے، کہ دیت جو ہے اس کی ادائیگی کیا ہوگی. کیسی اس کی ہاں تقسیم لیکن کیسے یہ ہے کہ ہوگی؟ دیکھیں وہ ہر سیکشن کے اکارڈنگ جو ہے نا وہ دیت الگ الگ چل رہی ہے. یہاں پہ یہ چل رہی ہے سیکشن 329 کے اکارڈنگ چل رہا ہے نا کہ اس میں دیت کا کیا ہوگا. تو یہ پھر تھوڑا سا کنفیوز نہیں اس میں کر رہے ہیں، ابھی کنفیوژن نہیں ہوگی اس میں میڈم آگے کہ ہم یہاں پڑھیں پہ گے نا تو جو یہ ساری کلیئر ہو جائیں گی کنفیوژن. ہم آگے چلیں گے نا تو پھر آپ کو یہ کنفیوژن کلیئر ہو جائیں گی. یہاں تک سمپل جو ہم نے پڑھا ہے کہ مطلب ہر چیز کے ساتھ دیت کی الگ الگ وہ چلے گی نا، مطلب الگ طریقے سے دیت جو ہے وہ پے ہوگی. سب میں ہر آفینس کے ساتھ دیت جو ہے اسی طریقے سے تو پیبل نہیں ہو رہی نا. میڈم ہم نے پڑھا ہے کہ جہاں پہ ایک جان کی جو ہے وہ اگر آپ کو قصاص نہیں لگتی تو دیت پے کرنی پڑے گی. 308 یہ کہتا ہے. آگے انہوں نے بتایا کہ دیت کیسے دیا جائے گا، کہ دیت کو انہوں نے کہا کہ جی انسٹالمنٹ پہ بھی دے سکتے ہیں، پیمنٹ بھی دے سکتے ہیں. اور دیت کو کیسے تقسیم کیا جائے گا، جو شیئر ولی ہوں گے ان کو جو اکارڈنگ ٹو شریع اللہ جو ان کی بنتی ہے اس کے اکارڈنگ ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس کی اکارڈنگ ہوگی. آگے یہ 325 کے بعد یہ دیت کے بارے میں آئے گا، سارے کنسیپٹ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے، پریشان نہ ہوں آپ. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے سر. ابھی ہم پڑھتے ہیں تو آگے یہ آپ کا کوشچن مطلب جو آپ کوشچن لکھ لیں. اگر مطلب آگے اگر کوشچن نہیں نہ کلیئر ہوتے تو پھر مجھے بتانا، میں آپ کو پھر اس کا ود ریلیونٹ سیکشن آپ کو رسپونڈ کروں گا. سر یہ ڈفرینسز بھی آ سکتے ہیں، جیسے قتل خطا اور قتل بالسبب کا ڈفرینس بتا دیں، اور یا پھر ڈیفینیٹلی میڈم دے سکتے ہیں، اچھا کسی اس طرح کو کا بھی ہم نے کوشچن دے ڈفرینٹ. سکتے جی جی ٹھیک ہے ہیں. جی سر. جی. آگے آپ کا ہے جی اٹیمپٹ ٹو کمٹ قتل عامد. کہتا ہے اگر کوئی اٹیمپٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہو ایور ڈز اینی ایکٹ with such intention or knowledge and under such circumstances that if act cause qatl he would be guilty of qatl amad shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 10 years. ٹھیک ہے، which may extend to 10 years. کہتا ہے کوئی پرسن اگر انٹینشن اور نالج کے ساتھ اور ایسے سرکمسٹانسز میں that if that act caused qatl he would be guilty of qatl amad shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 10 years. کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایکٹ کرتا ہے، کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے اس نالج اور اس انٹینشن کے ساتھ اور ایسے سرکمسٹانسز میں کہ اگر وہ ایکٹ ہو جاتا تو قتل ہوتا اور وہ بندہ قتل آمد کا گلٹی ہوتا، قتل آمد کا گلٹی ہوتا. کہ اگر کسی کو جا کے اب سیدھے فائر ڈالتے ہیں، 2-3 فائر ڈال دیتے ہیں اور اس سے بسن سے بندے کی ڈیتھ نہیں ہوتی تو یہ کیا ہے؟ اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے. کیا جی؟
اٹیمپٹ ٹو مردر، مطلب یہاں پہ آپ کی انٹینشن کیا ہے اس بندے کو ڈیتھ کاز کرنے کی، آپ کا نالج کیا ہے کہ آپ کا مطلب نالج یہ ہے کہ ہاں جی میں نے جو فائر لگایا وہ صحیح لگایا ہے، آپ نے سرکمسٹانس ایسے سرکمسٹانس مطلب اس کے نزدیک جا کے اس کو فائر لگایا، ٹھیک ہے، اس کو نزدیک جا کے فائر لگایا اور اگلا بندہ ان فائر لگنے سے بھی بچ جاتا ہے، تو یہ کیا ہوگی اٹیمپٹ ٹو قتل عمد ہے، ٹھیک ہے، اٹیمپٹ ٹو قتل عمد ہے، اٹیمپٹ ٹو اگر اٹیمپٹ ہے تو وہاں پہ آپ کو 10 سال سزا ہوگی، یہاں تک بتایا گیا 10 سال سزا ہے۔ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اٹیمپٹ میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی ریپوٹیشن ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، اگر جا کے اس نے ایک فائر مارا اور ایک فائر اس کے ٹخنے پہ لگا یا ٹانگوں پہ لگا تو کورٹ دیکھتی ہے کہ اس کا انٹینشن نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اس کی پسٹل جو کہ ریکور ہوا ہے اور بلیٹس بھی تھیں اور وہ ایسی سچویشن میں تھا کہ وہ ریپیٹیشن کر سکتا تھا، مطلب 2-3 ریپیٹس کا 2-3 وہ لگا سکتا تھا فائرز، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے نہیں لگایا تو یہاں پہ اس کی انٹینشن نہیں بنتی، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں پہ کہتا ہے کہ وہ کوئی بندہ اس انٹینشن نالج کے ساتھ اور ایسے سرکمسٹانسز میں کوئی ایکٹ کرتا ہے کہ اگر وہ ایکٹ کمپلیٹ ہو جاتا تو اس سے قتل عمد ہوتی تو وہ پرسن کو ڈیتھ سزا دی جائے گی 10 سال تک، ٹھیک ہے۔ سر اٹیمپٹ مطلب کہ اس نے مطلب اس ٹانگوں پہ مطلب فائر کیا، بٹ مطلب وہ چاہتا تھا کہ اس کا قتل ہو۔ ہاں جی، وہ چاہتا تھا کہ اس کا قتل ہو، ٹھیک ہے، اس نے ایسی انٹینشن چیز میں ایسی انٹینشن سے قتل کیا کہ وہ چاہتا تھا کہ قتل ہو، ٹھیک ہے، اور وہ اگلا پرسن بچ جاتا ہے، اگلا پرسن بچ جاتا ہے تو یہ کیا ہے، یہ آپ کا قتل عمد کی اٹیمپٹ ہے۔ کہتا ہے بٹ شل ناٹ لیس دین دی 5 years if offense has been committed in the pretext of honor۔ اگر یہی سر ایکٹ جو ہے اپنی بیٹی اپنی بیوی کو جو کہ بھاگ جاتی ہے کسی آشنا کے ساتھ آنر کلنگ میں یا کسی اور آنر کلنگ میں آپ کرتے ہیں اٹیمپٹ کرتے ہیں اور بچے وہ اگلا پرسن ڈیتھ کاز نہیں ہوتی تو آپ اوفینڈ نے کو آپ کو 5 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ سر یہ پیر پہ مارنا سر اٹیمپٹ ٹو مرڈر نہ ہوا نا سر پیر پہ مارنا تو اٹیمپٹ ٹو مرڈر نہ ہوا، کیوں اٹیمپٹ ٹو مرڈر نہ ہوا؟ پریویس ہرٹ نہیں ہوا، جیسے کہ اس نے سر اس کو ٹانگ پہ کہتا تھا، ٹانگ پہ سے بندہ قتل کرنے کے لیے تو نہیں مارتا سر، ایک سر پہ مارو یا دل پہ مارو، ایسی جگہوں پہ سر بندہ چلو دیکھیں نا کرتا ہے، یہ لگے ریپیٹیشن ہو تو وہ اٹیمپٹ میں آ جاتا ہے، اگر ریپیٹیشن نہیں ہے تو پھر کورٹ کنسیڈر نہیں کرتی، اگر ریپیٹیشن ہے تو پھر آ جاتا ہے۔ سر میں وہی کہہ رہا ہوں نا سر کہ اپنا اس نے سر پیر پہ ماری ہے اور ایک ہی پیر پہ گولی مار کے اس نے چھوڑ دیا اسے کہ میں آیا ہی تجھے اس پہ پیر پہ مارنے تھا کہ تو چل نہ سکے، سر اٹیمپٹ ٹو مرڈر میں تو نہ آئی۔ نہیں اگر اٹیمپٹ ٹو مردر میں کیوں نہیں آئی؟ آپ کو کسی کو فائر مارتے ہیں اور اس نیت سے مارتے ہیں کہ وہ بندہ بچ جائے۔ سر میں سر وہی تو کہہ رہا ہوں کہ سر ایک بندے کی سر دشمنی ہے، سر وہ پیر پہ مارے گولی اس لیے کہ وہ بس پیر سے پاہیج ہو جائے، مرے مت۔ لیکن اس کے فٹ پہ اس نے خود کو بچایا نا، اس کا تو ارادہ تھا اس کے فیٹل پارٹ پہ مارنے کا، لیکن وہ بندہ بھاگ گیا وہاں سے، کسی بھی طریقے سے سائڈ پہ ہوا تو سائڈ پہ ہوتے ہوتے اس کی لیگ پہ لگ جاتی ہے، فٹ پہ لگ جاتی ہے، تو یہ سچویشن پیدا ہوگی، لیکن اس بندے کا ارادہ مکمل یہی تھا کہ فیٹل پارٹ پہ ماروں گا وہ وہیں پہ بندہ مار جائے، اس نے خود اپنی جان بچائی ہے۔ ہاں جی، انٹینشن کی ہی بات کر رہا ہوں، ادھر لکھا ہوا ہے نا کہ انٹینشن اور نالج ہے کہ وہ اس کو مارے گا، وہ مر جائے گا۔ اب اس میں جو میں نے بتا رہا ہوں کہ اس کی انٹینشن تھی کہ میں اس کے پیر پہ گولی ماروں گا، یہ مرے گا تو نہیں لیکن تڑپتا رہے گا اور لنگڑا چل جائے گا ساری زندگی۔ نہیں تو وہ اس کے پاس جا کے تو نہیں نہ مارے گا کہ میں اس کے فٹ پہ مار رہا ہوں، اس کے وہ ساری میڈیکل میں چیزیں آ جاتی ہیں نا کہ کتنی دور سے گولی بجی ہے یا مطلب کہ وہ کیسے بھاگتے ہوئے گولی اس کو لگی ہے، یہ ساری چیزیں تو میڈیکل میں آ جاتی ہیں نا۔ جی میڈم میں بھی وہی کہہ رہا ہوں آپ کو۔ چلیں چلیں جی، ٹھیک ہے آگے سر چلیں چلیں آگے چلتے ہیں پھر۔
سر ہمارے گاؤں میں نا دو پارٹیز کی نا دشمنی تھی, وہ چودھری ٹائپ تھے, تو وہ نا بڑی دور لے جا کے نا دوسری پارٹی کے بندے کو, تو اس کی ٹانگ پہ فائر مارا تھا, تو خود وہ آ گیا تھا, تو وہ ادھر ہی وہ نا چند گھنٹوں کے بعد ادھر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو یہ بھی ماری تھی انہوں نے گولی, ٹانگ پہ تھی. ہاں جی جی میڈم. یہ ڈسکشن ہو رہی تھی ہرٹ والی, اسی میں یہ اسی لائن میں اس کو ڈسکرائب کیا اسی سیکشن میں پریٹیکسٹ آف آنر کے بعد. یہ پڑھے اگر if hurt is caused to any person by such act, اگر اسی ایکٹ سے hurt cause ہوتا ہے, shall in addition to imprisonment and fine as aforesaid be liable to punishment provided for the hurt. تو جو hurt کی punishment ہے وہ اس کو کی جائے گی, مطلب نیت اس کی قتل کرنے کی تھی, انٹینشن بھی تھی, لیکن وہ بندہ مرا نہیں, اس کو hurt cause ہوا ہے, تو اس سزا تو اس کو پھر بھی attempt to commit قتل عمد کی ہی ملے گی. ہاں جی یہاں پہ کلیئر کیا ہے. آگے ہم نے کمپلیٹ کرتے نہیں ہیں, پہلے کوشچن آ جاتے ہیں, پھر وہ آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں, آگے کلیریفیکیشن مل جاتی ہے. یہاں پہ سمپلی وہ کہا گیا کہ اگر کوئی اٹیمپٹ کرتا ہے تو اس کو 10 سال سزا ہوگی, ٹھیک ہے, اور اگر وہ آنر کلنگ میں اس کی اٹیمپٹ ہوتی ہے تو 5 سال سزا ہوگی. آگے کہتا ہے کہ اینڈ شیل بی لائبل ٹو فائن اینڈ اف ہرٹ کاز ٹو اینی پرسن بائی سچ ایکٹ دی اوفینڈر جن کے مائک آن ہے وہ کائنڈلی مائک آف رکھا کریں. ٹھیک ہے, اینڈ شیل آلسو بی لائبل ٹو فائن, اور ساتھ اس کو فائن بھی لازمی ہوگا, ٹھیک ہے, اس کو فائن بھی لازمی ہوگا. آگے کہتا ہے کہ if hurt is caused by to any person by such act, and offender shall in addition to imprisonment and fine shall aforesaid be liable to punishment provided for the hurt caused. provided for the hurt caused. یہاں پہ وہ آگے بتاتا ہے 324 میں کہ اگر وہ اٹیمپٹ کے ساتھ اس کو ہرٹ کاز ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو ہارٹ کی علیحدہ سزا دی جائے گی, ہارٹ کی علیحدہ سزا دی جائے گی. سپوز کہ آپ نے اس کو ہارٹ کر مطلب فائر مارا, فائر سے وہ بچ گیا, اور اس کو آپ نے کوئی اور ہرٹ کاز کی ہے, جیسے وہ 337A2 لگتا ہے یا A3 لگتا ہے, تو اس کو 5 سال یا 7 سال ایز ریسپیکٹیولی اس کو سزا علیحدہ سے ہوگی, اس ایکٹ سے کے علیحدہ. سر یعنی کہ ہم پہ یہ ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ اگر کسی کے سر پہ وہ جو سیب رکھا جاتا ہے کوئی چیز, ٹھیک ہے, اور اس کو اٹیمپٹ کیا جائے. میڈم نہیں, اٹینشن وہاں پہ اس کی انٹینشن نہیں ہوتی, یہاں پہ ان کی انٹینشن ہے, یہاں پہ اس کی اٹینشن ہے, مطلب ادھر اس کی انٹینشن ہے کہ, اور اس کا نالج ہے کہ میں نے یہ ایکٹ کرنا ہے تو اس نے مر جانا ہے. سر میرا مطلب ہے کہ وہاں پر انٹینشن بھی ہو کہ اس کا جو ہے قتل ہو, مطلب وہ کسی کوئی بندہ جو ہے وہ لیٹ سے کہ کسی اممیچور بندے کو بندوق دے دے کہ تم مطلب اس کا جو ہے سیب کو شوٹ کر لو. اب ظاہری بات ہے جو اممیچور بندہ جو ہے جس کو مطلب صحیح اس کی شوٹنگ سکلز نہ ہو, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ اس کو قتل کروانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, مطلب اس کا کوئی کسی شخص کا کوئی ملازم ہو لیٹ سے, ٹھیک ہے, وہ اس کو بندوق دے دے اور کہے کہ اس کو شوٹ کر, اور وہ سیب کو تو گولی نہ لگے, لیکن اس کے سر پہ یا کان پہ اس طرح سے بلٹ چلا جائے کہ اس کا جو کان ہے وہ زخمی ہو جائے, ٹھیک ہے, اور اس کا کان بھی کاٹنا پڑ جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اٹیمپٹ بھی کیا ہے, اس کو اٹیمپٹ کی بھی سزا ملے گی اور ہرٹ کی بھی سزا ملے گی. ہاں جی, چلیں جی آگے ہے جی آپ کا. ٹھیک ہے میڈم, صحیح بتایا آپ نے. تو یہ سر ایک بندے سے کسی گولی ماری اور سر بچ گیا, اسے کوئی ہرٹ نہیں ہوا, سر اٹیمپٹ ٹو مرڈر سر یہ تو ہوگی, ان شارٹ یہ کہنا چاہتا ہے. تو اگر سر اس میں کوئی ہرٹ ہوا تو اس کے علیحدہ سزا ہوگی. ہاں جی بالکل, ہرٹ ہوگی تو علیحدہ سزا ہوگی, ورنہ جو اس کو اٹیمپٹ کی بھی سزا ملتی ہے, اٹیمپٹ کی بھی سزا, ہرٹ ڈیمیج نہیں ہوا تو 10 سال سزا ہے. ہاں جی, ہارٹ کی بھی اس کو سزا ملتی ہے. آگے جی 300
اگر پرووائزر میں بتا رہے ہیں سر کہ اگر قتل بھی نہ ہو اور ہرٹ بھی نہ ہو تو پھر بھی اس کو سزا ملے گی؟ میڈم ہاں جی، اگر پروو ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی انٹینشن تھی اٹیمپٹ کرنے کی، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ اس کو سزا دی جائے گی. لیکن یہاں پہ دیکھا جاتا ہے نا، میڈیکل بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کو کوئی انجری بھی کاز ہو، ٹھیک ہے، اس کو کوئی انجری کاز ہو تو پھر پتہ چلے گا جی ہاں جی اس کی انٹینشن تھی ڈیتھ کی کاز کرنے کی یا نہیں. اگر اس نے کوئی ایکٹ کیا ہے، اس کو مطلب اس کو فائر بھی نہیں لگا، ٹھیک ہے، اس کو کوئی فائر نہیں لگا، تو وہ ایسی کوئی ایف آئی آر بھی لاج نہیں ہوگی. سر میں سر اس کا سر تھوڑا ایکسپلین سر شاید کر سکوں. سر کسی نے سر اپنا فائرنگ کی ہے آپ کے اوپر، سر آپ گھر میں گھس گئے ہیں، آپ کے گھر کے پہلے سے فائرنگ کر دی ہے، آپ بچ گئے ہیں، سر آپ کو کوئی ہرٹ تو نہیں ہوا، لیکن گھر میں سر اس کے شیلز بھی پڑے ہیں، گولیوں کے ثبوت بھی پڑے ہیں، سر اٹیمپٹ ٹو مرڈر تو سر لگ گئی اس پہ، تو آپ کو ہرٹ بھی شک نہیں ہوا. ہاں جی سر اس کی سزا میرے خیال سے سر اس کی ہے ایکسٹینڈ ٹو 10 ایئر. اگر سر ہاں جی وہی آنریبل سر فار آنر آپ کسی کو اس طرح آپ نے فائرنگ کی ہے تو اس کی منیمم 5 سال ہے. اگر سر وہ جاتے ہوئے گولی لگ گئی تھی اسے اور ہرٹ ہو گیا تھا تو سر اس کی علیحدہ سزا ہے. تو یہ سر میرے خیال سے ساری تفصیل ہے اس کی. ہاں جی سر پروف تو آ گیا نا، گولیاں سر ماری تھی اور سر اپنا فوٹیج بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن آپ کو ہرٹ اٹیمپٹ ٹو مرڈر تو سر اس نے کیا نا بندے نے. ہاں جی پروو کرنا پڑتا ہے، پروو کرنا میٹر آف ایویڈینس ہے، پروو کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہو گیا یہاں تک؟ جی میڈم. سر اگر اوفینس نہیں ہوا لیکن اٹیمپٹ ہوا ہے تو کیا یہاں پہ 511 لگے گی؟ ہاں جی میڈم، نہیں 300 اس میں ایٹ سیلف آ جاتا ہے، 324 اٹیمپٹ ہی ہے، ایٹ سیلف اٹیمپٹ ہے. سر بیسیکلی تو نا یہ اٹیمپٹ اینڈ اٹس کائنڈ، اگر اس طرح کوشچن آئے نا اٹیمپٹ اینڈ اٹس کائنڈ تو پھر ہم اس کو لکھیں گے انڈر سیکشن 324 325 اور پھر انڈر سیکشن 511، کیونکہ یہ 2014 میں نا پنجاب یونیورسٹی کا کوشچن آیا ہوا تھا، اس میں واٹ از لائبلٹی انڈر پی پی سی ٹو اٹیمپٹ اے کرائم، تو اس میں بھی جب میں نے ڈسکس کیا تھا پتہ چلا تھا کہ یہ تینوں سیکشن لکھنے تھے. صحیح صحیح کہہ رہی ہیں. کون کون میم یہ اٹیمپٹ اینڈ اٹ کائنڈ میں پھر ہم یہ 324 325 اور ایک جو آپ کہہ رہی ہیں 511 اٹیمپٹ ٹو کمٹ اوفینس، یعنی یہ تین اٹیمپٹس ہیں جو پی پی سی میں بتائی گئی ہیں. ٹھیک ہے صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے جی، یہاں تک آپ کا کسی کا کوئی کوشچن ہو تو. Anyone, any question? یہ کس کا کوشچن تھا یہ 511 والا؟ سر میرا سدرا. اچھا اچھا ٹھیک ہو گیا جی. یہاں تک 324 تک تھا اٹیمپٹ کا. آگے آپ کا ہے جی 2 منٹ رہتے ہیں پھر ہاں اس کے پرووائزر میں پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ انگلش کی کلاس ہو. ہاں سر مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ قتل عامت پیچھے گزر گیا، اس کے اٹیمپٹ کا یہاں پہ کیوں ذکر کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ میڈم مجھے نہیں پتا کیوں نہیں کیا، یہ تو مجھے بھی اس کا آنسر نہیں آتا. یہ میمونہ صاحبہ سے بعد میں ڈسکس کر لینا آپ گروپ میں، ٹھیک ہے. اٹیمپٹ تو سر قتل سبب اور یہ وہ چیزیں بھی ہوں گی شاید پھر. چلیں جی جیسے اس کا لکھا ہوا ہے آگے جی آپ کے جی ویئر دی پنشمنٹ فار دی ہرٹ از قصاص ناٹ ایگزیکیوٹیبل. دی اوفینڈر اگر وہ کہتا ہے کہ آپ کی پنشمنٹ فار ہرٹ از قصاص ناٹ ایگزیکیوٹیبل، دی اوفینڈر شال بی لائبل ٹو عرش اینڈ may also be punished with imprisonment for a term which may either description of 7 years. کہتا ہے اگر اس نے ہرٹ کاز کی ہے، ہرٹ کاز کیسے، جیسے کہ اگر اطلاف عضو ہو جاتا ہے تو وہاں پہ بھی قصاص لگتی ہے، ٹھیک ہے، قصاص لگ سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. آگے انہوں نے اطلاف صلاحیت عضو کاز کی ہے تو وہاں پہ بھی قصاص لگ سکتی ہے. کہتا ہے وہاں پہ اگر جہاں پہ قصاص لگنی تھی، ٹھیک ہے، لیکن قصاص ہرٹ جو ہے قصاص لگنی تھی لیکن قصاص ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے.
قصاص ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی تو وہاں پہ اوفینڈر کو سزا دی جائے گی، ایک تو عرش لگائی جائے گی، ٹھیک ہے، اور عرش کے ساتھ اس کو 7 سال تک سزا دی جائے گی، عرش کے ساتھ 7 سال تک سزا دی جائے گی. یہ کہتا ہے آپ کون پڑھ رہے ہیں؟ یہ میڈم 324 کا پرووائزو.